الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یا چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یا اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور سجدے میں آقا گئے اور سر پہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اور سر پہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے ارے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی بکل ماری ہوئی تھی چادر لی ہوئی تھی کندھوں کے اوپر اور حضور کی چادر کے اندر حرکت ہو رہی تھی کوئی چیز ہل رہی تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ حضور چادر میں کیا چھپا رکھا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال کرنا یہ ہر صحابی بھی اس طرح کا سوال نہیں کرتا تھا لیکن یہ جو حضرت اسامہ بن زید تھے ایک تو ابھی بچپنے کی کیفیت میں تھے عمر ان کی تھوڑی تھی
اور دوسرا حضرت اسامہ بن زید جو ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اکثر صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ بھی نواسۂ رسول ہی ہیں، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ بچپنا رسول اللہ کے گھرانے میں گزرا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے پتر ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید یہ وہی ہستی ہیں فتح مکہ کے دن حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کے اونٹنی کے اوپر حضور کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید ہی سوار تھے، اور فاروق اعظم ان کو کہا کرتے تھے حب رسول اللہ۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اے اسامہ کیا تو نے قسمت پائی ہے، ہم سارے حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حضور تیرے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا، کہتے ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، حضور چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مسکرا دیے۔ محدث اعظم پاکستان جو تھے نا مولانا سردار صاحب، وہ جب حدیث پڑھاتے اور اس طرح کے الفاظ آتے نا کہ حضور مسکرائے تو آپ سبق رو کے کہتے مولانا آپ بھی مسکرائیں، حضور مسکرا رہے ہیں، تو آپ بھی چہرے پہ مسکراہٹ لے کے ہیں۔ جب محدث اعظم پاکستان حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی ایسی بات آتی جہاں رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا کوئی واقعہ ہوتا تو آپ کتاب بند کر کے طلباء سے کہتے پترو رو، کیونکہ آمینہ کا لال بھی رو رہا ہے۔ تو انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضور مسکرائے، فکشف رداءہ، اور حضور نے اپنی چادر کو کھول دیا۔ چادر کو کھولا تو کیا منظر دیکھا، فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ وَرِيقَيْهِ، حضور کی ایک ران کے اوپر حضرت امام حسن پاک جلوہ فرما ہیں، دوسری ران کے اوپر امام حسین پاک جلوہ فرما ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا انی احبہما، اسامہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں ان دونوں کے ساتھ محبت کر، واحب من یحبہما، اور اعلان کر دینا جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے گا آمینہ کا لال اس کے ساتھ محبت فرمائے گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف حسین حسین کرے اور حسن کو چھوڑ دے میں اس سے محبت کروں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جو حسن حسن کرے حسین کو چھوڑ دے میں اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جو دونوں کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت فرماؤں گا۔ امام حسن پاک کی پیدائش ہوئی ہے، آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہیں سن 3 ہجری کے اندر۔ امام حسین پاک کی ولادت ہے سن 4 ہجری کے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے سن 11 ہجری کے اندر، اور واقعہ کربلا ہوتا ہے سن 61 ہجری کے اندر۔ اب ذرا اگر آپ اس سنیریو کو سمجھیں، چونکہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ ایسا پرفتن دور ہے، آل کی نام لے کر اصحاب پہ تبرہ کیا جاتا ہے، اصحاب کا نام لے کر آل کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو اعزاز عطا فرمایا، ہم حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں۔ وہ بعض بخت ایسے ہیں جو کہتے جی کہ معاذ اللہ حضور کی بڑی قسمت اچھی، عمر جیسے غلام مل گئے، اور کچھ بدبخت وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حضور کی قسمت اچھی، حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے، اور سنی یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین کی قسمت اچھی حضور نانا مل گئے، فاروق اعظم کی قسمت اچھی حضور آقا مل گئے۔ تو ہم نے جس کو بھی مانا حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا، بلکہ ہمارا تو مزاج یہ ہے مدینے جاتے ہیں تو مٹی کو اٹھا کر آنکھوں میں لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مٹی نے میرے محبوب کی تلیوں کے بوسے لیے ہوئے ہیں۔ ہم تو حضور کی نسبت کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال امام حسن پاک پیدا ہوئے ہیں سن 3 ہجری میں، حسین پاک پیدا ہوئے ہیں سن 4 ہجری میں، واقعہ کربلا ہوتا ہے سن 61 ہجری میں، اور امام حسن پاک کا وصال ہوتا ہے سن 49 ہجری میں۔ اب امام حسین پاک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں دنیا سے، تو امام حسین پاک کی عمر مبارک ہے 6 ساڑھے 6 سال کے قریب، اور حسن پاک 7 ساڑھے 7 سال کے ہیں۔ ہم نے یا تو امام حسن و حسین کی زندگی کے ان جو ایام حضور کی بارگاہ میں گزرے ان واقعات کو سنا، یا پھر ڈائریکٹ ہم واقعہ کربلا کے واقعات کو پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں جو 50 سالہ زندگی گزاری ہے، اگر ہم اس 50 سالہ زندگی کو بیان کریں تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی بندہ امام حسین پاک کی اس 50 سالہ زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد نہ کبھی حضور کے اصحاب کے اوپر زبان کھولے گا، نہ حضور کی آل کے اوپر زبان کھولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین پاک نے 50 سال کا عرصہ بند کمرے میں تو نہیں بیٹھ کے گزارا، نہ ہی آپ حجرے سے کبھی ایسا ہو کہ باہر ہی نہ نکلے ہوں،
آپ تو سارے معاملات دیکھتے تھے. اگر ہم اس 50 سالہ زندگی کو دیکھیں تو کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسن پاک کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے ہوئے صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بلکہ اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر تو مولا علی سے صدیق اکبر کہتے ہیں علی پتر تو تیرا ہے لیکن تیرے جیسا نہیں ہے، لگتا تو رسول اللہ جیسا ہے. اور کبھی امام حسین پاک کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی امام حسین پاک کے کہنے کے اوپر رسول اللہ کا منبر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں. کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا طبقات ابن سعد کے اندر اور تاریخ مدینہ دمشق کے اندر، ایک طرف امام ابن سعد نے اور ایک طرف حضرت امام ابن عساکر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو لکھا. ابو المحزم تابعی ہیں، کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دور ایک جنازہ پڑھنے گئے. واپسی پہ آتے ہوئے تھکاوٹ کی وجہ سے راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا، درخت تھا، درخت کے سائے میں ہم ٹھہرے. فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اتار کر امام حسین پاک کے قدموں کے لگی ہوئی مٹی کو صاف فرما رہے ہیں. اور امام حسین پاک خود فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، ابو ہریرہ تم یہ کام کر رہے ہو، تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ سے سب سے زیادہ باتیں سنی ہیں، تم تو وہ ہو کہ جو 5,500 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، عمل دیکھے کیا ہے، امام حسین پاک کے قدموں کو لگی ہوئی مٹی صاف کر رہے ہیں. امام پاک خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم تو ایسے نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا میں کہتا ہوں گھر گھر کی دیوار پہ لکھا ہونا چاہیے. آپ فرمانے لگے دانی، فرمانے لگے اے حضور کے نواسے مجھے اس عمل سے مت روکیے. فرماتے فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رکابہم، کہ اللہ کی قسم تمہاری شانیں جو میں جانتا ہوں اگر دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تمہارے قدم زمین پہ نہ لگنے دیں، اپنی گردنوں کے اوپر تمہیں بٹھائے رکھیں. تو یہ حضور کے نواسے کی شان. کہیں آپ کو یہ منظر نظر آئے گا، کہیں یہ منظر بھی نظر آئے گا جب مدائن فتح ہوتا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں. علامہ واقدی فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہوا مدینہ کے اندر اتنا درم و دینار، اتنا سونا چاندی آیا کہ مسجد نبوی کا سارا صحن، صفیں بچھائی گئیں، چٹائیاں بچھائی گئیں، سارا صحن بھر گیا. امام حسن پاک آ کر مطالبہ کرتے ہیں امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا فرمائیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم عطا فرماتے ہیں. امام حسین پاک آتے ہیں تو ان کو بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا آتا ہے عبداللہ ابن عمر اور آ کر عرض کرتا ہے ابا جان مجھے بھی میرا حصہ عطا فرمائیں. تو فاروق اعظم اپنے پتر کو 500 درہم عطا فرماتے ہیں. تو بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان امام حسن و حسین پاک کو 1000 اور اپنے پتر کی باری آئی تو 500 درہم. ابا جان ابھی حضور کے نواسے تو ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے، آپ کا بیٹا تو تب بھی تلوار لے کے حضور کے ساتھ میدانوں میں جایا کرتا تھا، ان کو 1000 اور اپنے پتر کو 5000. اب مجھے بتاؤ کوئی عاشق مزاج بندہ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اذهب فأتنی بأبن كأبیہما وأم كأمہما وجد كجدہما وجدۃ كجدتہما وعم كعمہما. فرمانے لگے بیٹا خبردار دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی. جاؤ تم یہ بات کرتے ہو کہ میں نے ان کو 1000 اور تجھے 500 کیوں دیے؟ فرمایا جاؤ ذرا حسن و حسین کے بابا جیسا بابا تو لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں تو لے کر آؤ، ان کے نانے جیسا نانا تو لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی تو لے کر آؤ، ان کی خالائیں جیسی خالائیں تو لے کر آؤ. اور پھر حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں ابوہما فعلی المرتضیٰ، کا پتر تجھے پتہ ہے ان دونوں کے بابا جان کو شیر خدا حیدر کرار کہا جاتا ہے. وامہما سیدۃ النساء، کا پتر تجھے نہیں پتہ ان دونوں کی امی جان کو کائنات کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے. وجدہما محمد المصطفیٰ، اور کا پتر تجھے نہیں پتہ ان کے نانا جان کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے نانا جان کو دنا فتح اللہ کی وادیوں میں سیر کرنے والا کہا جاتا ہے. کا پتر تجھے نہیں پتا ان کی نانی جان کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. تمہیں نہیں پتا ان کی خالائیں کون ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. کہا جاؤ ذرا ایسے رشتے تو لے کر آؤ پھر ایسی بات کرنا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان واقعات کو اپنی عوام کے سامنے رکھا ہوتا تو شاید ہماری عوام اتنی جلدی متذبذب نہ ہوتی، اتنی جلدی کبھی ادھر ادھر نہ جاتی. آگے چلیں 35 ہجری آتی ہے، دونوں مولا علی کے جو بہادر لاڈلے شیر نوجوان ہیں عین اپنی جوانی کے عالم میں، سن 35 ہجری میں حضرت امام حسن پاک کی عمر کم و بیش 31 سال کے قریب اور امام حسین پاک 29 سال کے خوبرو نوجوان. اور جب 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو یہ دونوں آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو عثمان کے دروازے پہ پیرا لگا کے بیٹھ جاؤ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے مجھے باتیں عوام الناس، اگر
حضور کی آل کے دلوں کے اندر اصحاب کے بارے میں کوئی ہلکی بات ہوتی تو مجھے بتاؤ کوئی بندہ اپنے دشمن کے دروازے پہ اپنے پتروں کو پہرے داری کے لیے کھڑا کرتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ان کا یہ عمل بتا رہا ہے. بلکہ وہ میاں تنویر صاحب اکثر پڑھتے ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے علی والے علی والے. یہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور کی آل کو خلفائے ثلاثہ سے بڑا پیار ہے، خلفائے ثلاثہ کو حضور کی آل سے بڑا پیار ہے. اب میں اگر آگے چلوں، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا سن 11 ہجری میں، صدیق اکبر کا وصال ہوا 22 رجب 13 ہجری میں، فاروق اعظم کا وصال ہوا 1 محرم 24 ہجری میں، عثمان غنی کا وصال ہوا 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں، مولا علی کا وصال ہوا 40 ہجری میں. 41 ہجری کے اندر امام حسن پاک نے خلافت کی ذمہ داریاں امیر معاویہ کو عطا فرما دی. حضرت امیر معاویہ 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک رجب کا مہینہ کم و بیش 19-20 سال کا عرصہ منصب خلافت کے اوپر براجمان رہے. داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک کا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تلوار لے کر خروج نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے. بات سمجھ آئی میری؟ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے. اور جب امیر معاویہ، امام حسن پاک کا وصال ہوتا ہے 49 ہجری میں، اور امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے 60 ہجری میں، اور واقعہ کربلا ہوتا ہے 61 ہجری میں. امام حسین پاک کے پاس حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ امام آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. اب کم و بیش امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں 130 خط آئے. امام حسین پاک جب مدینہ سے جانے لگے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو واقد لیثی، یہ جلیل القدر صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے منتیں ترلے کی، حضور آپ کوفہ کی طرف سفر اختیار نہ فرمائیں. کوفہ والوں کی بدعہدی آپ کے ابا جان کے ساتھ بھی کی، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے بدعہدی کی، تو ہمیں خوف ہے کہیں وہ آپ کو بلا کر پھر آپ کے ہی خلاف نہ ہو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں سامنے رکھیں. فرمایا اگر میں نہیں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ والے لوگ یہ سمجھیں کہ امام حسین پاک کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین پاک معاذ اللہ اس بات پہ کہیں راضی تو نہیں کہ جاؤ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اور دوسری بات یہ تھی، فرمایا اگر میں نہیں جاؤں گا، اور پھر کوفہ والوں نے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر دیا کہ باری اللہ ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے کو خط لکھے تھے، تیرے محبوب کا نواسہ نہیں آیا، تو پھر ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پڑا. امام حسین پاک نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور مدینہ سے قافلہ چلا تو مکہ آ گئے. اب مکہ آج تو وہاں سے 3 ذی الحجہ الحرام سن 60 ہجری مکہ سے آپ کا جب قافلہ چلا، 82 افراد آپ کے قافلے میں تھے، 14 مقامات پہ پڑاؤ کیا. حضرت جی اگر آپ آج کے دور میں بھی جا کر میپ سے پتہ کریں تو مکہ سے لے کر کربلا تک کا جو فاصلہ ہے کم و بیش 1700 کلومیٹر لمبا فاصلہ ہے. یہاں لاہور سے کراچی جانا ہو تو صرف 1200-1250 کلومیٹر کا فاصلہ. بندہ VIP قسم کی AC ٹرین پہ بھی سفر کرے پھر بھی کمر دوری ہو جاتی ہے. آپ تصور کریں حضور کے نواسے نے اپنا پورا قافلہ لے کر، 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ لے کر، اپنی بہن لے کر، بیٹی لے کر، بیوی لے کر، اپنا خاندان لے کر اتنا لمبا سفر کیا. اور جب آگے پہنچے تو کوئی غسل کا انتظام نہیں تھا، کوئی بستر نہیں لگے ہوئے تھے. آگے گئے تو معاملات بالکل تبدیل تھے. اتنا لمبا سفر کیا. 2 محرم الحرام کو آپ کا قافلہ میدان کرب و بلا میں پہنچا. جب وہاں جا کر آپ نے جگہ کا پوچھا، بتایا گیا کہ اس جگہ کا یہ نام ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنفرم ہو گیا. فرمایا یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے عنقریب تجھے کرب و بلا کی زمین میں شہید کر دیا جائے گا. اور تصور کریں امام حسین پاک جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، آپ کے بچپنے سے ہی آپ کی جو شہادت کی خبر تھی وہ مشہور ہو چکی تھی. آپ تصور کریں کہ ہمارے یہاں بیٹے نے ملک سے باہر جانا ہو
تو آخری 3-4 دن جو ہوتے ہیں ماں کتنے لاڈ سے خود بنا بنا کے کھانا کھلاتی ہے۔ تصور کریں امام حسین کے بارے میں ماں کو بھی پتہ تھا میرے اس پتر کو شہید کیا جائے گا، حضور کو بھی پتہ ہے کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جانا ہے۔ آپ تصور کریں پھر حضور جب بوسہ لیتے ہوں گے تو کتنی محبت کے ساتھ میرے آقا ان کو چومتے ہوں گے، کتنی محبت کے ساتھ ان کے بوسے لیتے ہوں گے۔ ماں نے کتنی محبت کے ساتھ اپنے پتر کو جوان کیا تھا، اس لیے کہ چونکہ حضور نے فرما دیا ہے ان قریب میرے بیٹے حسین کو میدان کرب و بلا کی زمین کے اوپر پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا۔ اب امام حسین پاک کا قافلہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک 7-8 دن میدان کرب و بلا میں رکا رہا، آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی۔ میدان کرب و بلا کے اندر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور شہادتوں کا جب آغاز ہوا تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاندان میں سے، یعنی یوں کہہ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے اور حضور کے خاندان میں سے، بنو ہاشم میں سے جن احباب نے میدان کرب و بلا کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، وہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 افراد نہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ 19 کا قول بھی ملتا ہے، 21 کا بھی ملتا ہے، 22 کا بھی ملتا ہے، 24 کا بھی ملتا ہے۔ ہم 24 والا اگر قول لے لیں تاکہ سب سے زیادہ تعداد حضور کے خاندان کی بیان کر دی جائے جو میدان کرب و بلا کے اندر شہید کیے گئے، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا نام صرف 2 کا لیا جاتا ہے، حالانکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 پتر میدان کربلا کے اندر شہید کیے گئے۔ 5 کا قول بھی ہے، 7 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے، اور ان میں سے بعض نام وہ ہے جو ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہیں اور بعض نام وہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں لیکن روافظ کی کتب کے اندر وہ نام موجود ہیں، اور کئی کتابوں کے اندر یہ نام موجود ہیں۔ بقیہ جو تھے کیا ان کی رگوں کے اندر خون حیدری نہیں تھا؟ کیا باپ اس بات کو پسند کرتا ہوگا کہ صرف اس کے 1 یا 2 بیٹے کا نام لیا جائے، بقیہ کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا کسی باپ کو یہ بات پسند ہوگی؟ کیوں نہیں لیا جاتا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر لیا جائے گا تو پھر وہ جو چورن بیچتے ہیں ان کا چورن بکنا ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کرب و بلا کے اندر جو 10 بیٹے شہید ہوئے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر بن علی، تیسرا بیٹا جو شہید ہوا اس کا نام ہے حضرت عثمان بن علی، یہ حضرت عثمان بن علی، چوتھا بیٹا حضرت جعفر بن علی، 5واں بیٹا حضرت عبداللہ بن علی، 6ٹھا بیٹا حضرت عباس غازی علمدار بن علی۔ یہ جو میں نے 4 نام لیے نا، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور غازی عباس، یہ چاروں سگے بھائی ہیں اور حضرت ام البنین کے بطن سے چاروں پیدا ہوئے ہیں۔ جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، غازی عباس علمدار بن علی، اور اسی طرح پھر حضرت اصغر بن علی، حضرت محمد الاوسط بن علی، کتنے ہو گئے؟ اور امام حسین بن علی 10، کتنے بیٹے؟ 10۔ ان میں سے میں نے جو 9ویں نمبر پہ نام لیا، مزے کی بات یہ ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ان کا نام ملتا ہے، روافظ کی کتب میں بھی ان کا نام ملتا ہے، محمد الاوسط۔ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں، حالانکہ یہ امام حسین کے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی، حالانکہ امام حسین کے نام پہ قربان ہوئے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور ناموں سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام کے اوپر، حضرت علی کی اولاد کے ناموں سے پتہ لگ رہا ہے حضرت علی کو حضور کے یاروں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور مولا علی خود فرماتے ہیں میں نے اپنے پتر کا نام عثمان اس لیے رکھا، میری خواہش تھی کہ کاش میرا یہ بیٹا حضرت عثمان غنی کی طرح باحیا ہو جائے۔ اور محمد الاوسط جس کا میں نے نام لیا، اگر اس کا نام لیا جائے گا تو پھر یہ بھی تو پوچھا جائے گا یہ کس کا بیٹا تھا، اس کے ابو کا کیا نام تھا، اس کی والدہ کا کیا نام تھا۔ اگر ان کی امی جان کا نام لیا جائے گا تو پھر وہ جو چورن بیچا جاتا ہے کہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، پھر وہ چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وقت وصال آیا تو حضرت فاطمہ نے مجھے وصیت کی، اے علی اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو تو نے میرے بعد جو نکاح کرنا ہے وہ میری بہن زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو حضرت امامہ کے بطن سے جو بیٹا عطا کیا اس کا نام محمد الاوسط ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اگر محمد الاوسط کا شہدائے کربلا میں نام لیا جائے گا تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ حضور کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں،
یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی میری؟ محمد الاوسط. اور جیسے آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے نا کہ حضور جب سجدے میں جاتے تو حسن و حسین آتے اور آ کر حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے, حضور سجدہ لمبا کر دیتے. امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حضرت امامہ کے بارے میں بھی یہی حدیث لکھی ہے. حضرت امامہ حضور کی نواسی ہیں, اور امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا کہ جب حضور سجدے میں جاتے حضرت امامہ رینگتی رینگتی آتی, چلتی چلتی آتی اور حضور کے آگے کندھوں پہ بیٹھ جاتی. حضور اپنی اس نواسی کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے. یعنی حضور کی اس نواسی کو اللہ نے حضرت علی کے ذریعے سے جو بیٹا عطا کیا اسے محمد الاوسط کہا جاتا ہے. ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ نام لیا جائے گا تو پھر اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. حضرت علی کے دوسرے بھائی ہیں جناب عقیل بن ابی طالب. کیا نام ہے؟ عقیل بن. جناب عقیل بن ابی طالب کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. کتنے؟ ایک بیٹا تو میدان کربلا سے پہلے شہید ہو گیا تھا جس کا نام ہے حضرت مسلم بن عقیل. کیا نام ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل. اور حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے بھی میدان کربلا سے پہلے شہید کر دیے گئے تھے. ایک کا نام تھا محمد, ایک کا نام تھا ابراہیم. 10 بیٹے مولا علی کے اور 4 بیٹے جناب عقیل بن ابی طالب کے. جناب عقیل بن ابی طالب کے جو 4 بیٹے شہید ہوئے, ایک حضرت مسلم بن عقیل ہے, ایک حضرت عبداللہ بن عقیل ہے, ایک عبد الرحمن بن عقیل ہے, اور ایک جعفر بن عقیل. 10 اور 4 14. 10 اور 4 14. اور مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم. 14 اور 2 16. حضرت علی کے دوسرے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار. کیا نام ہے؟ ان کو طیار پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میدان موتا کے اندر اللہ نے ان کو شہادت کا پروانہ دیا تھا, اور موتا مدینہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے, ملک شام کے پاس. اور حضور مدینہ میں تھے اور موتا میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے. امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا جب ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے, فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو 2 نورانی پر عطا فرمائے اور یہ اپنے پروں کے اوپر اڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے. حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما رفع راسہ الی السماء فقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے, حضور نے چلتے چلتے اپنا سر انور آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کہتے ہیں قال الناس ما ھذا یا رسول اللہ. سارے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی آیا نہیں, کوئی گیا نہیں, ہم نے کسی کو دیکھا نہیں, کسی کے سلام کی آواز کو سنا نہیں. حضور آپ نے کس کو دیکھا, کس کے سلام کا جواب دیا؟ میرے آقا کریم مسکرا دی اور حضور فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, وہ 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ موتا میں جو جنگ ہو رہی تھی وہاں اللہ نے حضرت جعفر کو شہادت عطا فرمائی. دونوں بازو کٹ گئے, اللہ نے نورانی فرشتے بھیجے, اللہ نے نورانی فرشتوں کے ذریعے جعفر کو 2 پر عطا فرمائے. جعفر اپنے پروں کے اوپر اڑتا ہوا رب کی بارگاہ میں جا رہا تھا. وہ 7 آسمان کے اوپر سے جعفر کا گزر ہو رہا تھا. آقا فرماتے جعفر نے وہاں سے مجھے دیکھا, میں نے یہاں سے اسے دیکھا, اس نے وہاں سے مجھے سلام کیا, میں نے یہاں سے اسے جواب دیا ہے. میں کہتا ہوں جو آقا جعفر کو شہادت کے بعد 7 آسمان سے اوپر جاتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ آمینہ فضان آمینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں کی محفل کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں اور حضور دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ حضرت جعفر طیار مولا علی کے سگے بھائی ہیں. حضرت جعفر طیار کا اپنا بیٹا کوئی بھی میدان کربلا میں نہیں تھا. ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن جعفر, اور عبداللہ بن جعفر وہی ہستی ہیں جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تھا تو ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت کے اندر ملک شام کی طرف جب لشکروں کو بھیجا گیا تو سب سے پہلا لشکر جو 500 سپاہیوں کا روانہ کیا گیا اس کی قیادت حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تھی. حصن ابی القدس کے قلعے کو فتح کیا. یہ عبداللہ بن جعفر جو تھے ان کا نکاح حضرت بی بی زینب کے ساتھ ہوا تھا. عبداللہ بن جعفر خود تو میدان کربلا میں نہیں تھے لیکن ان کے 2 بیٹے تھے جو حضرت امام جعفر طیار کے پوتے لگے. ایک کا نام تھا اون اور ایک کا نام تھا محمد. یہ دونوں حضرت بی بی زینب پاک کے بیٹے تھے. امام حسین کی جو بہن ہے حضرت بی بی زینب پاک, یہ اس کے بیٹے تھے, اور دوسری باپ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے. حضرت جعفر طیار کا بیٹا میدان کربلا میں کوئی نہیں تھا لیکن 2 پوتے آپ کے شہید ہوئے, اون اور محمد. امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. کتنے بیٹے؟ نام صرف ایک کا لیا جاتا ہے, امام قاسم کا. کیا بقیہ تینوں کے اندر
امام حسن کا خون نہیں تھا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے اور تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ تیرے پاس سونا ہو 50 تولے، تو گھر کے صحن میں رکھ کے دروازہ کھلا کر کے تو پھر سو جائے گا نا؟ کیا ایسا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ایسا کرے گا، ہر بندہ اسے لاک میں رکھے گا بلکہ چھپا کے رکھے گا۔ سچ بتائیے گا سونا زیادہ قیمتی ہے یا دولت ایمان قیمتی ہے؟ دولت ایمان قیمتی ہے یا سونا قیمتی ہے؟ اگر سونے کی آپ کو فکر ہے تو کیا دولت ایمان کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ بڑے راہزن پھر رہے ہیں، کبھی آپ کو ادھر کو لے کے جائیں گے کبھی ادھر کو لے کے جائیں گے۔ نا نا نا، اہل سنت کا جو رستہ ہے وہ سیدھا مدینے جا رہا ہے، ہم نے اسی رستے پہ چلنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن پاک کے 4 بیٹے میدان کرب و بلا کے اندر شہید کیے گئے۔ کتنے بیٹے؟ ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر بن حسن، نام ہی بتا رہا ہے کہ امام حسن پاک کو حضور کے یار کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر بن حسن، تیسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن حسن، چوتھے بیٹے کا نام تھا قاسم بن حسن، اور امام حسین پاک کے بھی 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک 18 سال کا نوجوان علی اکبر اور ایک 6 ماہ کا دودھ پیتا علی اصغر۔ 22 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 24۔ یہاں تو جناب والا دودھ پیتا بچہ ایک فوت ہو جائے تو ماں ساری زندگی صدمہ نہیں بھولتی، باپ ساری زندگی اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتا، حالانکہ ابھی اس ماں باپ نے اپنے بچے کی شرارتیں بھی نہیں دیکھی ہوتی، ابھی تو اس کا بچپنا بھی نہیں دیکھا ہوتا، ابھی تو اس کے لیے کھلونے بھی نہیں لیے ہوتے۔ دودھ پیتا بچہ 2 4 6 دن یا 1 2 ماہ کا بچہ فوت ہے، ساری زندگی صدمہ نہیں بندے کے دل سے اترتا۔ اور یہاں حضور کے نواسے نے، حضور کا خاندان 1 2 3 4 نہیں 24 افراد حضور کے خاندان کے میدان کرب و بلا کے اندر شہید کر دیے گئے۔ تو بعض روایتوں میں آیا کہ 8 صحابہ کرام تھے، 12 کے الفاظ بھی ہیں، 16 کے نام بھی ملتے ہیں کون کون سے صحابہ کرام تھے۔ اور مزے کی بات، میدان کربلا کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، جو سب سے کم عمر صحابی تھے ان کی عمر بھی 67 ایئر اولڈ تھی، 67 سالہ بزرگ صحابی حضرت انس بن حارث اسدی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 82 سالہ بزرگ تھے، بعض میں آتا کہ 92 سال ان کی عمر تھی، کمر ان کی جھکی ہوئی تھی، ابرو جو ان کے تھے بھروٹے یہ سفید اور بزرگی کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر گرے ہوئے تھے، اور جب یوں اوپر دیکھتے تھے تو اپنے بھروٹے اٹھا کے دیکھتے تھے۔ اتنے بڑھاپے کے عالم میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے عرض کرتے حضور اجازت عطا فرمائے مجھے جہاد کی۔ امام پاک فرمانے لگے آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ رکیں، ابھی نوجوان ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب میرے بیٹے کو میدان کرب و بلا میں گھیر لیا جائے، تم میں سے جو بندہ وہ زمانہ پائے میرے بیٹے کی عزت کا دفاع فرمائے۔ اور امام حسین پاک کے پاس جب اجازت لے کر گئے تو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، جب امام پاک نے اجازت دی آپ نے اپنی چادر کو کندھے سے اتارا، اس کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد ایک پٹی اپنی آنکھوں کے اوپر باندھی تاکہ سفید بال چھپ جائے، اور دوسرا ٹکڑا کر کے آپ نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا، اور ایک کمر بند باندھا تاکہ یہ سینہ چوڑا کر کے دشمن کے سامنے جائے، اور تاکہ دشمن دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا آ گیا ہے، میں جوان ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں۔ اور جب حضرت انس بن حارث اسدی میدان کربلا میں گئے، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کتابوں میں لکھا کہ حضور کا یہ بزرگ صحابی جب گیا تو 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اس کے بعد جام شہادت پی کے قربان ہو گیا۔ 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حبیب ابن مظاہر کا نام پڑھ کے دیکھیں، 62 یا 65 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کا نام پڑھ کے دیکھیں، اسی طرح حضرت المجمع جوہنی کا نام پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام کے نام ملتے ہیں۔ واقعہ کربلا ہونے کے بعد 72 افراد تو شہید ہو گئے، اور جب مکہ سے قافلہ چلا تھا تو 82 افراد کا قافلہ تھا، پیچھے کتنے بچے جی؟ 10۔ ان 10 میں سے میں چند ایک کا نام لے دیتا ہوں۔ ایک امام حسین کی بیٹی تھی حضرت بی بی سکینہ، ایک امام حسین کی بہن تھی حضرت بی بی زینب، ایک امام حسین کی بیوی تھی حضرت شہر بانو جو شاہ ایران کی بیٹی لگتی تھی، اور پھر وہ سارا ایک تفصیلی واقعہ۔ ایک بیٹی تھی، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، اور ایک امام حسین کا بیٹا تھا جسے غازی کربلا کہا جاتا ہے۔ کیا نام تھا جی اس کا؟ امام زین العابدین۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، امام حسین پاک چلتے چلتے محبوب کے پاس آئے، حضور نے اٹھا کر اپنی ران پہ بٹھایا، بوسہ دیا، اور مجھے فرمایا اے جابر میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا ہوگا
جس کو قیامت کے دن سید العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ ابھی امام زین العابدین دنیا میں بھی نہیں آئے میرے آقا، پھر بھی ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام زین العابدین کے آگے بیٹے ہیں امام باقر۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اکثر ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، امام باقر کے پاس، اور طلباء کہنے لگے حضرت جی آپ تو خود بہت بڑے امام ہیں، آپ تو خود بہت بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، فقہ کے امام ہیں، ادھر کیا لینے جاتے ہو؟ تو امام اعظم نے بڑے جذبات میں آ کر جواب دیا، میں خبردار دوبارہ کبھی کسی نے یہ بات کی، تمہیں نہیں پتہ چہرہ امام باقر کا ہوتا ہے، میں جمال مصطفیٰ کے مزے لینے جاتا ہوں۔ جن کے بچوں کے چہروں کے اندر بھی حضور کا خون نظر آئے، حضور کی مشابہت نظر آئے، تو یہ امام زین العابدین غازی کربلا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کا تو نام لیا جاتا ہے جو امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن کا پتر بھی غازی کربلا ہے، اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہمیں بتایا جاتا۔ امام حسن مصنع یہ بھی غازی کربلا ہے، یہ بھی کربلا میں سے زندہ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ اور امام حسن مصنع وہ جو کراچی میں بابا جی آرام فرما رہے ہیں نا، عبداللہ شاہ غازی صاحب، ان کے دادا جان کا نام حسن مصنع ہے۔ اور غوث اعظم کے آباء و اجداد کو جب سلسلہ اوپر کو جاتا ہے تو جا کے حسن مصنع سے ملتا ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے کرشمے کے اوپر۔ امام حسین پاک کا ایک پتر بچا میدان کربلا کے اندر، میرے داتا صاحب بھی اسی کی نسل سے ہیں، خواجہ صاحب بھی اسی کی نسل سے ہیں، غوث پاک بھی اسی کی نسل سے ہیں۔ گلی گلی کے اندر تمہیں حسینی سید مل جائیں گے۔ اور یزید لعین کے 16 پتر تھے، دنیا میں کوئی ایک بھی اس کا سگا کوئی نظر آیا تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اس کے 16 تھے تو کوئی نہیں بچا، امام حسین کا ایک بچا تھا، اللہ نے پوری دنیا میں حسینی سید پیدا فرما دی ہے۔ اسی لیے شاید وہ شاعر نے کہا تھا، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب کمال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین حسین حسین۔ اور فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے وہ آج بھی حسین کا ہے، جو سر بلند ہے وہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یہ سارے ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن خان فرماتے ہیں، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واقعہ کربلا اس نیت سے بیان کرنا کہ سننے والا بندہ روئے دھوئے وویلا کرے شور مچائے، اعلیٰ عظمت حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں بیان کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ تو قبولیت کی نشانی ہے، یہ تو قبولیت کی نشانی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، جب واقعہ کربلا ہونے کے بعد یزید بھی دنیا سے چلا گیا، وہ بھی ذلیل مر گیا، تو اس کے بعد مختار سقفی کا زمانہ آیا، تھا تو یہ بھی بدبخت، لیکن رب ہے، چاہے تو موسیٰ کی پرورش اس کے جانی دشمن کے گھر میں کروا لے، چاہے تو ابراہیم کو آگ میں کچھ نہ ہونے دے، چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھے، رب ہے، چاہے تو ایک مچھر کے ہاتھوں سے نمرود کو 400 سال کھلے پڑوا دے، رب ہے۔ مختار سقفی تھا یہ بھی بدبخت، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھوں سے چن چن کے یزیدی مروائے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں امام زین العابدین کا گھر چونکہ وہاں پہ تھا، تو ایک یزیدی اپنی جان کو بچاتا ہوا دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کے امام زین العابدین کے دروازے پہ دستک دی، امام پاک نے دروازہ کھولا، یزیدی اندر آ گیا، کہا حضرت مجھے بچائیں، یہ مختار سقفی کے فوجی میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے پناہ عطا فرمائیں۔ آپ نے پناہ دے دی، 3 دن 3 راتیں، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، بسترا بھی دیا، تکیہ بھی دیا، سونے کے لیے جگہ بھی دی، سارا پروٹوکول دیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ بندہ جانے لگا
کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے چھوڑ اس بات کو، بس ٹھیک ہے تیرا کام پورا ہو گیا، جا واپس۔ وہ کہنے لگا حضرت میدان کرب و بلا کے اندر میں یزیدی فوج کا سپاہی تھا اور آپ کے والد گرامی کے خلاف میں نے قتال کیا تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بیان کیا، فرمانے لگے کہ او یزیدی، میدان کربلا کے اندر حضور کی آل کے ساتھ جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا، اور یہ جو میں نے تیرے ساتھ کیا یہ آل رسول کا کردار ہے، یہ آل رسول کا کردار۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے چلے کربلا، اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، کم و بیش 2000 کلومیٹر لمبا سفر ہے۔ مدینہ سے مکہ 450 اور مکہ سے کربلا 1700، یعنی آپ 2000 کلومیٹر لمبا سفر لگائیں وہاں تے۔ اس کے بعد ہمیں قیدی کر کے دمشق بھی لایا گیا، شام بھی لایا گیا، وہاں تے اتنا لمبا سفر کیا۔ میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت بی بی زینب پاک کو دیکھا، اتنے لمبے سفر کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے کٹھن لمحات آئے۔ میری پھوپھی جان نے 2 چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ پوچھا کیا؟ کہا اتنے لمبے سفر کے اندر میری پھوپھی جان حضرت بی بی زینب پاک نے نہ تو پردہ چھوڑا اور نہ رب کی بارگاہ کا سجدہ چھوڑا۔ آج معذرت کے ساتھ میں، آپ اور ہمارے گھرانے ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور یہی امام زین العابدین جب شام سے مدینہ آ رہے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، مدینہ پہنچے۔ اس بات کو بھی امام عبدالرؤف نے شارح بخاری ہیں الکواکب الدری کے اندر نقل کیا، جب مدینہ پہنچے تو کس نے دیکھ کے دھاڑ ماری، کہا ہائے لٹے گئے، بڑا ظلم و ستم کر دیا گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف ایک جلال والی آنکھ ڈالی ہاتھ کڑی کے اوپر، ہاتھ کڑی ٹوٹ گئی۔ فرمایا کیا سمجھتے ہو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب زلالے چشمائے کن سے گندے وقت خمیر۔ امام فرماتے ہیں لب زلالے چشمائے کن سے گندھے وقت خمیر، پھر مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے محبوب کے لبہائے مبارکہ کے خمیر کو گوندھا تو اللہ نے اس کے اوپر، خمیر کے اوپر جس پانی کا چھڑکاؤ کیا وہ پتہ کون سا پانی تھا؟ زلالے چشمائے کن، زلال کہتے ہیں میٹھا، چشمائے کن، کن پتہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی شان کن عطا فرمائی ہے کہ جن لبوں کو زلال چشمہ کن سے اللہ نے گوندا ہے، آپ مجھے بتائیں ایک آلو بخارا خراب ہو دوسرے دن اس نے دوسرے کو بھی خراب کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ برے کی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب برے کی تاثیر ہے تو اللہ نے جن لبوں کو زلال چشمہ کن کے پانی سے گوندا ہے، وہ لب جب امام حسین پاک کے لبوں کو چومتے تھے تو کیا ادھر کی تاثیر ادھر نہیں جاتی ہوگی؟ تو اگر امام حسین پاک چاہتے، میں کیوں کہوں کہ امام حسین پاک پانی کے لیے ترسے؟ ادیب رائے پوری کہتا ہے کہ ترسے حسین آب کو جو میں کہوں تو بے ادب، بلکہ لم سے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر۔ اگر امام حسین پاک ایک مرتبہ زبان سے نکال دیتے کہ پانی آ جا، پانی کی کیا مجال کہ میرے امام کے قدموں میں نہ آئے، لیکن بات یہ ہے کہ کرامت دکھانے کا وقت اور ہوتا ہے، استقامت دکھانے کا وقت اور ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے قوت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنی دے سائیں۔ بات اتنی سی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں فلسفہ کربلا سمجھ آئے، حضور کی آل کی قربانیاں سمجھ آئے، اور کبھی بھی کسی ایرے گہرے کے ہتھے نہیں جانا، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جو پختہ علماء کرام ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ مضبوط کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بھی ادب و احترام ملے۔ بلکہ وہ کنز العلماء شعر پڑھا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، اور ایمان ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ تو اللہ ہمیں ہر نسبت کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔